نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. محترم و مکرم حاضرین مجلس، اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے گزشتہ 2-3 ہفتوں سے ہم یوم آخرت پر ایمان کے تعلق سے اہل سنت والجماعت کا کیا عقیدہ ہونا چاہیے، یہ مسئلہ شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی کتاب العقیدۃ الواسطیہ سے پڑھ رہے ہیں۔ گزشتہ درس میں یہاں تک بات پہنچی تھی کہ قیامت کے دن تمام کے تمام لوگ اپنے قبروں سے اللہ رب العالمین کے سامنے پیش ہونے کے لیے نکلیں گے، اور سب کی سب ان کی حالت یہ ہوگی کہ یہ ننگے پیر ہوں گے، ننگے بدن ہوں گے، اور بغیر ختنہ کیے ہوئے ہوں گے۔ ننگے پیر، ننگے بدن اور بغیر ختنہ کیے ہوئے، یعنی جس طریقے سے وہ اس دنیا میں آئے تھے، جس طریقے سے ایک بچہ دنیا میں قدم رکھتا ہے، ننگا پیر ہوتا ہے، جسم پر کوئی کپڑا نہیں ہوتا اور نہ ختنہ کیا ہوا ہوتا ہے، اسی طریقے سے قبر سے تمام انسانوں کو اٹھایا جائے گا۔ اس کے بعد یہ مسئلہ بیان کیا گیا تھا کہ وہ منظر انتہائی بھیانک ہوگا، سورج انتہائی قریب ہو جائے گا، اور سورج کی گرمی کی وجہ سے لوگ اپنے اپنے اعمال کے حساب سے پسینے سے سرابور ہوں گے۔ بعض لوگوں کے پسینے ان کی زبان تک اور منہ تک پہنچ رہے ہوں گے۔ یلجمہم العرق، شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ پسینے ان کو لگام پہنا رہے ہوں گے۔ تو لگام کہاں پہنایا جاتا ہے؟ منہ میں، یعنی بعض لوگوں کے پسینے منہ تک آ رہے ہوں گے، بعض لوگوں کے پسینے ان کے کمر تک، بعض لوگوں کے گھٹنے تک، اور بعض کے ٹخنے تک۔ نفسی نفسی کا عالم ہوگا، کسی کو کسی کی فکر نہیں ہوگی۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتی ہیں کہ اللہ کے رسول، جب سب ننگے ہوں گے تو کیا ایک دوسرے کی طرف نہیں دیکھیں گے؟ شرمندگی کا احساس نہیں ہوگا؟ تو اللہ کے رسول جواب میں فرماتے ہیں کہ اس وقت ہولناکی اس قدر سخت ہوگی کہ لوگوں کو کسی دوسرے کی طرف فکر ہی نہیں ہوگی۔ قرآن میں اللہ رب العالمین نے اس منظر کو بیان کرتے ہوئے کئی جگہوں پر اس کی ہولناکی کو بیان کیا ہے۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ
لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ، کہ ہر کوئی ایک دوسرے سے بھاگے گا، بھائی بھائی سے، باپ بیٹے سے، بیٹا والدین سے، شوہر بیوی سے، اس طریقے سے ایک قریبی رشتہ دار دوسرے قریبی رشتہ دار سے دور بھاگے گا۔ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ، ہر ایک کی حالت اپنی ایسی ہوگی کہ خود اپنے بارے میں وہ اس قدر غافل ہو جائے گا کہ کسی چیز کی اسے خبر نہیں ہوگی، کسی طرح اپنی جان بچ جائے، اس کے علاوہ اس کے ذہن میں کوئی دوسری بات آئے گی ہی نہیں۔ تو یہ منظر ہوگا۔ اس کے بعد فرماتے ہیں وَتُنْصَبُ الْمَوَازِينُ فَتُوزَنُ فِيهَا أَعْمَالُ الْعِبَادِ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ میزان قائم کیا جائے گا۔ میزان یعنی ترازو، میزان قائم کیا جائے گا۔ اس میزان کے بارے میں قرآن اور احادیث کے اندر متعدد دلیلیں موجود ہیں۔ چنانچہ اس بارے میں تمام علماء اہل سنت کا اجماع ہے کہ یہ میزان حقیقی میزان ہوگا جس کے دو پلڑے ہوں گے، اور اس میں تین چیزوں کو وزن کیا جائے گا۔ بندوں کے اعمال کو وزن کیا جائے گا، اسی طریقے سے جو نامہ اعمال کرامن کاتبین لکھتے ہیں، جیسے کہ قرآن میں اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، جو کچھ تم کام کرتے ہو یہ جانتے ہیں اور ہر چیز کو یہ نوٹ کر رہے ہیں۔ تو یہ تمام چیزیں جو فرشتے نوٹ کر رہے ہیں قیامت کے دن صحیفے اور رجسٹر کی شکل میں میزان پر، ترازو پر وزن کیے جائیں گے۔ اور اسی طریقے سے انسانوں کو بھی وزن کیا جائے گا، لوگوں کو بھی وزن کیا جائے گا، اور تینوں کی دلیلیں موجود ہیں۔ عمل کے وزن کرنے کے بارے میں بھی، رجسٹر کے وزن کرنے کے بارے میں بھی، اور انسانوں کے وزن کرنے کے بارے میں بھی دلیلیں موجود ہیں۔ البتہ بعض علماء نے کہا ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ کسی کے عمل کو صرف وزن کیا جائے، کسی کے رجسٹر کو، اور کسی کا ساتھ ایسا ہو کہ انسان کو، یہ ممکن ہے۔ البتہ تینوں کے وزن کرنے کی بات آئی ہوئی ہے۔ قرآن میں اللہ رب العالمین نے بیان کیا ہے وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، کہ قیامت کے دن ہم انصاف کا ترازو قائم کریں گے۔ قیامت کے دن انصاف کا ترازو قائم کریں گے جس میں کسی پر کوئی ظلم نہیں ہوگا، انصاف قائم کیا جائے گا۔ یہ آخری عدالت ہوگی جس میں ہر ایک کو اس کے کیے ہوئے عمل کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا، ذرہ برابر بھی کسی کے ساتھ کوئی ناانصافی نہیں ہوگی۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے ایک دوسری آیت میں بیان کیا ہے فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، جس کا میزان بھاری ہوگا یعنی نیک اعمال سے، تو عیش و عشرت کی زندگی گزارے گا وہ۔ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، اور جس کا میزان ہلکا ہو جائے گا تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ تو میزان کے بارے میں قرآن کریم کی متعدد آیات موجود ہیں، اس لیے اس کا انکار ممکن نہیں ہے۔ اہل سنت والجماعت میں سے کسی نے اس کا انکار نہیں کیا ہے، سوائے چند گمراہ فرقوں کے، جیسے کہ معتزلہ وغیرہ ہیں، جو عقل سے ہر چیز کو تولتے ہیں، عقل کے اندر آئے تو قبول کرتے ہیں ورنہ قبول نہیں کرتے۔ ان کے یہاں کتاب و سنت پر عقل کو فوقیت حاصل ہے۔ اہل سنت والجماعت کا یہ منہج نہیں ہے، بلکہ عقل کے اندر آئے یا نہ آئے، اگر اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر بیان کیا ہے
یہ اللہ کے رسول نے اپنی احادیث کے اندر بیان کیا ہے تو ہم اس پر ایمان لاتے ہیں، آمنا صدقنا کہتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے اس میزان کے بارے میں قرآن کریم کے اندر بیان کیا ہے تو ہم اس پر ایمان لاتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی متعدد احادیث کے اندر اس میزان کا تذکرہ کیا ہے۔ مشہور حدیث ہے صحیح بخاری کی آخری حدیث، کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان۔ دو کلمے اللہ رب العالمین کے نزدیک انتہائی محبوب ہیں، اگر کوئی پڑھنا چاہے تو زبان پر انتہائی ہلکے ہیں، لیکن قیامت کے دن جب میزان پر یہ کلمے وزن کیے جائیں گے تو انتہائی وزنی ہوں گے۔ تو اس حدیث کے اندر بھی میزان کا ثبوت ہے، ثقیلتان فی المیزان اللہ کے رسول نے فرمایا، اور یہ صحیح بخاری کی آخری حدیث ہے۔ یہ دو کلمے کیا ہیں؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اس لیے ہمیشہ کوشش کرتے رہیں کہ یہ کلمات زبان پر جاری رہیں، راستے میں چل رہے ہوں، کسی کام میں مشغول ہوں، کلاس روم میں ہوں اور کسی کام میں ہوں۔ ایک انسان چاہے تو ہزاروں مرتبہ روزانہ پڑھ سکتا ہے، اس کے لیے نہ الگ سے وقت دینے کی ضرورت ہے، نہ پیسہ خرچ کرنے کی ضرورت ہے، اور نہ کوئی جسمانی محنت ہی الگ سے کرنے کی آپ کو ضرورت ہے۔ بس یہ اللہ کی طرف سے توفیق ہوتی ہے، جو اللہ رب العالمین اپنے خاص بندوں کو توفیق سے نوازتا ہے، اور وہ اپنے اس طرح کے اوقات کو اس طرح کے اذکار سے بھر دیتے ہیں اور اپنے نامہ اعمال کو بھر دیتے ہیں۔ تو اس طرح کے اذکار کا اگر کوئی اہتمام کرے، میزان پر جب یہ اعمال وزن کیے جائیں گے تو یہ کلمے انتہائی وزنی ہوں گے۔ تو اس حدیث کے اندر میزان کا ثبوت ہے۔ اسی طریقے سے ایک مشہور حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن ایک شخص کو لایا جائے گا اور اس کے سامنے گناہوں کے 99 رجسٹر پھیلا دیے جائیں گے۔ یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ اعمال کا رجسٹر وہی وزن کیا جائے گا، اعمال کا رجسٹر بھی وزن کیا جائے گا، یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے۔ اور اس سے پہلے والی جو حدیث پیش کی گئی، کلمتان حبیبتان الی الرحمن، یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ عمل کو وزن کیا جائے گا۔ اور ابھی جو حدیث پیش کر رہا ہوں، یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ رجسٹر کو بھی، جس میں بندوں کے اعمال لکھے ہوئے ہیں، ان کو بھی وزن کیا جائے گا۔ اور یہ حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ فرماتے ہیں کہ ایک شخص کو لایا جائے گا اور اس کے سامنے گناہوں کے 99 رجسٹر پھیلا دیے جائیں گے۔ ایک ایک رجسٹر کی حالت یہ ہوگی کہ جہاں تک نگاہ جائے ایک ایک رجسٹر نظر آئے گا۔ اللہ رب العالمین اس بندے سے کہے گا کہ یہ سب تمہاری ہی گناہیں ہیں، کیا کسی گناہ کے بارے میں تمہیں انکار ہے؟ تو یہ کہے گا نہیں اللہ رب العالمین، کسی گناہ سے مجھے کوئی انکار نہیں ہے، یہ سب میری ہی گناہ ہیں، کسی دوسرے کی نہیں۔ پھر اللہ رب العالمین حجت قائم کرنے کے لیے اس بندے سے پوچھے گا، کیا فرشتوں نے جو تمہارے اعمال کو لکھ رہے تھے، انہوں نے تم پر کوئی ظلم تو نہیں کر دیا؟ تم نے تھوڑا سا کیا تھا، انہوں نے تھوڑا بڑھا چڑھا کر لکھ دیا۔ ہوتا ہے نا، آپ عدالت میں جائیں، کسی کے ساتھ جھگڑا ہو، گواہی دینی ہو تو لوگ ظلم کر دیتے ہیں دوسروں پر۔ اس نے تھوڑا سا جرم کیا تھا، اس کو سزا دلانے کے لیے بڑھا چڑھا کر پیش کر دیا۔ اللہ رب العالمین بندے سے پوچھے گا، کہیں ایسا تو نہیں کہ جو فرشتے اعمال لکھنے پر مأمور تھے، انہوں نے تم پر کوئی ظلم تو نہیں کر دیا؟ تو بندہ کہے گا نہیں اللہ رب العالمین، انہوں نے کوئی مجھ پر ظلم نہیں کیا ہے۔ پھر تیسرا سوال اللہ رب العالمین کرے گا، تمہارے پاس کوئی عذر بھی ہے؟ تو کہے گا نہیں اللہ رب العالمین، میرے پاس کوئی عذر نہیں ہے، میں بغیر کسی مجبوری کے اپنی خواہش سے ان گناہوں کو کیا تھا۔ پھر اللہ رب العالمین پوچھے گا کیا تمہارے پاس کوئی نیکی بھی ہے؟ تو یہ بندہ سمجھے گا کہ میرے پاس صرف گناہ ہی گناہ ہے، میرے پاس کوئی نیکی نہیں ہے۔ کہے گا اللہ رب العالمین میرے پاس کوئی نیکی نہیں ہے۔ تب اللہ رب العالمین فرمائے گا نہیں، بلا ان لک عندنا حسنات، ہمارے پاس تمہاری کئی نیکیاں ہیں، یعنی حسنات عظیمات، بڑی بڑی نیکیاں ہیں۔ پھر اللہ رب العالمین ایک کارڈ نکالے گا، ایک بطاقہ کارڈ نکالے گا،
جس میں کلمہ شہادت، کلمہ توحید لکھی ہوئی ہوگی۔ بندہ کہے گا اللہ رب العالمین کہاں یہ 99 رجسٹر اور اتنے لمبے لمبے، اور کہاں یہ چھوٹا سا کارڈ، دونوں میں کوئی موازنہ ہی نہیں ہے۔ تو اللہ رب العالمین کیا فرمائے گا؟ آج تم پر کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ پھر ایک پلڑے میں ترازو کے اس کارڈ کو رکھا جائے گا جس میں کلمہ توحید لکھا ہوگا، اور دوسرے پلڑے میں گناہوں کے ان 99 رجسٹروں کو رکھا جائے گا، اور یہ لا الہ الا اللہ کا پلڑا بھاری ہو جائے گا، جھک جائے گا، اور یہ گناہوں کے پلڑے ہلکے ہو جائیں گے۔ تو اس سے کلمہ توحید کی اہمیت اور فضیلت کا بھی علم ہوتا ہے، اور اس مسئلے میں ہمارے پاس یہ دلیل ملتی ہے کہ میزان برحق ہے، اس پر ایمان لانا ضروری ہے، جیسے کہ اللہ کے رسول نے بیان کیا ہے۔ تو اہل سنت والجماعت اس میزان پر ایمان رکھتے ہیں۔ فرماتے ہیں فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون، جن کے نیک اعمال کے میزان بھاری ہو جائیں گے یہ لوگ کامیاب ہو جائیں گے۔ گناہ ہر ایک کے پاس ہے، ایسا کوئی بندہ نہیں جو معصوم ہو، فرشتہ ہو۔ جب وزن کیا جائے گا تو نیک اعمال اگر بھاری ہو گئے، وزنی ہو گئے، تو یہ کامیاب ہو جائیں گے، اللہ رب العالمین انہیں جنت میں داخل کرے گا۔ ومن خفت موازینہ، لیکن اگر کسی کا نیک عمل کا پلڑا ہلکا پڑ گیا، فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ، تو ان لوگوں نے اپنے نفس کے ساتھ خسارے کا سودا کیا ہے، اب ان کا ٹھکانہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہنا ہے۔ یہ آیت اس بات کی دلیل ہے کہ قیامت کے دن میزان قائم کیا جائے گا، اور پھر یہ مرحلہ ہر ایک کے ساتھ پیش آئے گا کہ اس کے اعمال اللہ رب العالمین کے پاس پیش ہوں گے۔ اسی کو قرآن میں اللہ رب العالمین نے دوسری جگہ پر کیا کہا ہے؟ فَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، کہ اگر اللہ رب العالمین کے سامنے مجھے کھڑا ہونا ہے، اس منظر کو یاد کر کے کوئی شخص ڈر جائے اور اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لے، تو ایسے ہی لوگوں کا ٹھکانہ جنت ہے۔ تو ان چیزوں کو بیان کرنے کا مقصد کیا ہے؟ تاکہ انسان علم و بصیرت کی بنا پر اپنی یہ زندگی گزارے، کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں سب کچھ نوٹ ہو رہا ہے، اور یہ اللہ رب العالمین کے سامنے پیش ہونا ہے، وزن کیا جانا ہے ہمارے اعمال کو۔ یہ کوئی افسانہ نہیں ہے، اور ایسا بھی نہیں کہ دوسرے کے ساتھ ہوگا ہمارے ساتھ نہیں ہوگا، حقیقت ہے جو ہمارے ساتھ پیش آنے والا ہے۔ اس لیے ہر ایک کو اس دن کے لیے تیاری کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں وَتُنشَرُ الدَّوَاوِينَ، اس مرحلے کے بعد جو اگلا مرحلہ ہے وہ ہے کہ نامہ اعمال کو پھیلا دیا جائے گا، اڑایا جائے گا۔ کون سے نامہ اعمال؟ وہی نامہ اعمال جو کرامن کاتبین ابھی نوٹ کر رہے ہیں۔ کرامن کاتبین جو ابھی دنیا میں نوٹ کر رہے ہیں، یہی نامہ اعمال کی صورت میں قیامت کے دن اڑایا جائے گا۔ وَهِيَ صَحَائِفُ الْأَعْمَالِ فَآخِذٌ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ وَآخِذٌ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ مِنْ وَرَاءِ ظَهْرِهِ، فرماتے ہیں بعض لوگ اپنے نامہ اعمال کو داہنے ہاتھ میں لیں گے، ان کو ان کا نامہ اعمال داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا، اور بعض لوگ اپنے نامہ اعمال کو پیٹھ پیچھے بائیں ہاتھ میں لیں گے۔ ان کو سامنے سے نہیں دیا جائے گا، داہنے ہاتھ میں نہیں دیا جائے گا، پیٹھ پیچھے دیا جائے گا، جو ذلت و رسوائی کی علامت ہوگی، اور وہ بھی داہنے ہاتھ میں نہیں بلکہ بائیں ہاتھ کے اندر دیا جائے گا۔ کما قال سبحانہ وتعالی، جیسے کہ اللہ رب العالمین کا قرآن کریم کے اندر ارشاد ہے وَكُلُّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ
وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْشُورًا اقْرَأْ كِتَابَكَ كَفَى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا۔ اللہ رب العالمین ہر ایک کو اس کا نامہ اعمال دیں گے اور کہیں گے خود پڑھ لو۔ کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، کسی دوسرے جج کی ضرورت ہی نہیں ہے، خود اپنے بارے میں فیصلہ کر سکتے ہو کہ میرا ٹھکانہ کیا ہونا چاہیے۔ تو یہ حقیقت ہے جسے اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر ذکر کیا ہے، اور یہ صرف ایک آیت میں نہیں، قرآن کریم کے اندر متعدد جگہوں پر اللہ رب العالمین نے اس چیز کو ذکر کیا ہے۔ جیسے کہ ایک دوسری جگہ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا، کہ جس کو اس کا نامہ اعمال داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا اس سے انتہائی آسان حساب لیا جائے گا۔ ابھی اس کی تفسیر آگے آ رہی ہے کہ آسان حساب کا کیا معنی ہے۔ وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا، جب اس کو داہنے ہاتھ میں نامہ اعمال ملے گا تو اپنے اہل و عیال کے پاس اگر وہ بھی نیک ہوں گے تو ایک دم خوش و خرم جائے گا۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا وَيَصْلَىٰ سَعِيرًا، لیکن جس کو اس کا نامہ اعمال پیٹھ پیچھے دیا جائے گا تو اپنی ہلاکت کو پکارے گا اور جہنم رسید ہوگا۔ اسی طرح احادیث کے اندر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تفصیل کے ساتھ اس منظر کو بیان کیا ہے، اس لیے ہم تمام مسلمانوں کا اس پر ایمان لانا ضروری ہے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں وَيُحَاسِبُ اللَّهُ الْخَلَائِقَ، اور پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین ایک نامہ اعمال کا دیا جانا اور اس سے پہلے میزان کے اندر اعمال کا وزن کیا جانا، یہ دو مرحلے گزر چکے۔ اب اللہ رب العالمین ہر بندے سے سرگوشی کرے گا، ایک ایک بندے سے، بیچ میں کوئی ٹرانسلیٹر نہیں ہوگا۔ لیس بینہ و بینہ ترجمان، ایسا نہیں کہ بیچ میں کوئی ٹرانسلیٹ کر کے آپ کی بات اللہ کو سمجھائے اور اللہ رب العالمین کی بات آپ کو سمجھائے۔ ڈائریکٹ اللہ رب العالمین ہر ایک سے سرگوشی کرے گا، اللہ رب العالمین اپنے بندوں کا حساب لے گا۔ وَيَخْلُو بِعَبْدِهِ الْمُؤْمِنِ فَيُقَرِّرُهُ بِذُنُوبِهِ، یہی آسان حساب کا معنی ہے، جو ابھی آیت کے اندر یہ بات گزری فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا، کہ اس سے آسان حساب لیا جائے گا۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتی ہیں من نوقش الحساب عذب، جس سے حساب کتاب شروع ہو گیا وہ پھنس گیا، اب وہ بچ نہیں سکتا، اب اس کے لیے عذاب طے ہے۔ جس کا حساب کتاب شروع ہو گیا اب وہ بچ نہیں سکتا۔ اور یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا، کہ اس سے آسان حساب لیا جائے گا۔ تو بظاہر لگ رہا ہے دونوں میں تعارض ہے۔ حدیث میں ہے کہ جس کا حساب کتاب شروع ہو گیا اب بچ نہیں سکتا، اب وہ کیا ہوگا؟ من نوقش الحساب عذب، تو اب یہ عذاب کا شکار ہوگا۔ تو اس کا معنی اصل میں یہ ہے کہ حساب کے مرحلے سے تو گزرنا سب کو ہے، لیکن حساب دو طرح کا ہوگا۔ ایک آسان حساب ہے جس کی صفت یہاں شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ بیان کر رہے ہیں، وَيَخْلُو بِعَبْدِهِ الْمُؤْمِنِ، وہ آسان حساب کیا ہوگا کہ اللہ رب العالمین تمام لوگوں کے سامنے نہیں بلکہ تنہائی میں اپنے مؤمن بندے کے کانوں میں سرگوشی کرتے ہوئے کیا کہے گا؟ یقررہ بذنوبہ، اس کے گناہوں کا اس سے اقرار کرائے گا۔ دیکھو فلاں گناہ تم نے کیا تھا، فلاں گناہ تم نے کیا تھا، فلاں گناہ تم نے کیا تھا، اور اس دن اقرار کے سوا کوئی چارہ نہیں ہوگا۔ بندہ اقرار کرتا جائے گا، ہاں اللہ رب العالمین مجھ سے یہ غلطی ہوئی تھی، ہاں یہ میں نے گناہ کیا تھا۔ اس طرح اللہ رب العالمین اس کے گناہوں کا اس سے اقرار کرائے گا۔ تو یہ آسان حساب کا معنی ہے۔ اور پھر اللہ رب العالمین اس بندے سے کہے گا کہ دیکھو ان تمام چیزوں کے بارے میں، ان تمام گناہوں کے بارے میں جانتا تھا، دنیا میں نے تمہیں لوگوں کے سامنے رسوا نہیں کیا، ایک ایک گناہ کے بارے میں واقف تھا کہ تم نے کیا ہے،
لیکن اس کے باوجود میں نے پردے داری کی تھی، تمہاری عزت کی حفاظت کی تھی، لوگوں سے تمہیں بچا کر رکھا تھا، تمہیں رسوا نہیں کیا تھا، آج بھی میں تمہیں رسوا نہیں کروں گا۔ اور پھر اللہ رب العالمین اس بندے کو جنت میں داخل کر دیتا ہے۔ تو یہ آسان حساب ہوگا۔ اس کے برعکس دوسرے لوگ جن کے ساتھ مناقشہ شروع ہو جائے گا تو ایسے لوگ بچ نہیں پائیں گے اور پھر یہ سزا کے مستحق ہوں گے۔ اگر مومن ہوں گے تو ہمیشہ سزا میں گرفتار نہیں رہیں گے، اپنی سزا کاٹنے کے بعد پھر جنت میں داخل ہوں گے، لیکن اگر کفار ہوئے تو یہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ لیکن یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا کفار کا بھی حساب ہوگا یا نہیں ہوگا؟ فرماتے ہیں وَأَمَّا الْكُفَّارُ فَلَا يُحَاسَبُونَ مُحَاسَبَةَ مَنْ تُوزَنُ حَسَنَاتُهُ وَسَيِّئَاتُهُ فَإِنَّهُ لَا حِسَابَ لَهُمْ۔ جہاں تک کفار کی بات ہے تو جس طرح مؤمن بندوں کے ساتھ معاملہ ہے کہ ان کے گناہ اور نیکیوں کو وزن کیا جائے گا، اس طریقے سے کفار کے ساتھ حساب کتاب نہیں ہوگا، کیونکہ ان کے پاس نیکی نام کی کوئی چیز ہوگی ہی نہیں، ان کے پاس صرف گناہ ہی گناہ ہیں۔ اگر انہوں نے کوئی نیکی کا کام دنیا میں کیا بھی ہے، بہت سارے لوگ کرتے ہیں، انتہائی اخلاق مند ہوتے ہیں، غریبوں کی مدد کرتے ہیں، تو ایسے نیک اعمال کا ثواب انہیں دنیا کے اندر دے دیا جاتا ہے، آخرت میں ان کے لیے کچھ بھی نہیں رکھا ہے، کیونکہ ان کے پاس سب سے بڑی نیکی توحید کی نیکی نہیں تھی، کلمہ شہادت پر وفات نہیں ہوئی تھی، ایمان پر وفات نہیں ہوئی تھی۔ اس وجہ سے یہ تمام نیکیاں جو اس نے دنیا میں کی تھی، ان کا کوئی بدلہ آخرت میں ملنے والا نہیں ہے۔ تو فرماتے ہیں وَأَمَّا الْكُفَّارُ فَلَا يُحَاسَبُونَ مُحَاسَبَةَ مَنْ تُوزَنُ حَسَنَاتُهُ وَسَيِّئَاتُهُ، کہ جس طرح نیکی اور گناہوں کا وزن کیا جائے اور حساب کتاب ہو، تو اس طریقے سے کفار کا حساب کتاب نہیں ہوگا۔ فَإِنَّهُ لَا حِسَابَ لَهُمْ، اس طریقے سے ان کا کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا، کیونکہ ان کے پاس کوئی نیکی ہوگی ہی نہیں۔ وَلَكِنْ تُعَدُّ أَعْمَالُهُمْ فَتُحْصَى فَيَقِفُونَ عَلَيْهَا وَيُقِرُّونَ بِهَا وَيُجْزَوْنَ بِهَا۔ کفار کے ساتھ حساب کتاب کا طریقہ یہ ہوگا کہ ان کے ایک ایک گناہ کو گنایا جائے گا، یہ گناہ تمہارا ہے، یہ گناہ تمہارا ہے، ایک ایک گناہ کو گنایا جائے گا، اور ایک ایک گناہ کا ان سے اقرار کرایا جائے گا، اور جب یہ اقرار کر لیں گے تو پھر ان کے ساتھ سزا کا معاملہ شروع ہو جائے گا۔ تو یہ ہے کفار کے ساتھ حساب کتاب کا طریقہ۔ مؤمنین کے ساتھ حساب کتاب کا طریقہ الگ ہے، کفار کے ساتھ حساب کتاب کا طریقہ الگ ہے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں وَفِي عَرْصَةِ الْقِيَامَةِ الْحَوْضُ الْمَوْرُودُ لِلنَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم، میدان قیامت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک حوض ہوگا، جسے حوض کوثر ہم کہتے ہیں، ایک حوض ہوگا۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ حوض صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہوگا یا دوسرے انبیاء کے پاس بھی اس طرح کا کوئی حوض ہوگا؟ جی کیا فرماتے ہیں، کیا خیال ہے آپ لوگوں کا؟ صرف اللہ کے رسول کے ساتھ حوض ہوگا یا دوسرے انبیاء کے ساتھ بھی؟ جی صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اتفاق ہے۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ عقیدے کے مسائل کو اتنا زیادہ بیان کیا جائے کہ ہر کوئی حافظ ہو جائے۔ ہر نبی کے ساتھ حوض ہوگا، صرف اللہ کے رسول کے ساتھ یہ معاملہ نہیں ہوگا، ہر نبی کے ساتھ حوض ہوگا، جیسے کہ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بیان کیا ہے۔ لیکن جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حوض ہوگا وہ تمام انبیاء کے حوض سے بڑا ہوگا، تمام انبیاء کے حوض سے بڑا ہوگا۔ حوض کے اس بات میں، حوض کوثر کے اس بات میں بے شمار حدیثیں وارد ہیں۔
یہاں تک کہ علماء نے حوض کوثر سے متعلق وارد احادیث کو متواتر کے درجے میں رکھا ہے کہ یہ متواتر احادیث ہے۔ علامہ ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ 40 سے زائد صحابہ اکرام نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حوض کوثر سے متعلق احادیث روایت کی ہیں۔ مثلا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انا فرطکم علی الحوض، میں حوض پر تم سے پہلے ہی پہنچا ہوا رہوں گا، امتی بعد میں آئیں گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ہی پہنچے ہوئے رہیں گے۔ من مر علی شرب، جو بھی اس حوض تک پہنچ سکے گا اس حوض سے پینے کی سعادت اسے نصیب ہوگی۔ ومن شرب لم یظمأ ابدا، اور جو اس حوض کوثر سے ایک بار پی لے گا تو اب کبھی بھی دوبارہ پیاسا نہیں ہوگا، اب اسے پیاس نہیں لگے گی، پیاس اس کی ختم ہو جائے گی۔ اس کے بعد فرماتے ہیں لا يردن علی اقوام اعرفهم ويعرفوننی ثم يحال بینی وبینہم، کچھ ایسے لوگ اس کے بعد میرے حوض پر آئیں گے جنہیں میں پہچان رہا ہوں گا اور وہ بھی مجھے پہچانیں گے، لیکن میرے درمیان اور ان کے درمیان ایک پردہ حائل کر دیا جائے گا اور انہیں روک دیا جائے گا۔ میں کہوں گا میری امت کے لوگ ہیں، انہیں آنے دیا جائے، تو کہا جائے گا کہ آپ کو نہیں پتا کہ آپ کے بعد انہوں نے دین کے اندر کون کون سی بدعتیں ایجاد کر دی تھیں۔ تب اللہ کے رسول کہیں گے سحقا سحقا لمن غیر بعدی، جنہوں نے میرے دین کے اندر بدعتیں ایجاد کی ہیں، دین کو بگاڑنے کی کوشش کی ہے، انہیں دور بھگایا جائے، انہیں دھتکارا جائے۔ تو یہ انتہائی بدنصیب اور محروم قسم کے لوگ ہوں گے جو حوض کوثر سے دھتکارے جائیں گے۔ یہ کون لوگ ہوں گے؟ یہ اہل بدعت ہوں گے۔ اس لیے بدعت سے دور رہنے کی ضرورت ہے، ورنہ اللہ کے رسول کے حوض کوثر سے محرومی کا یہ سبب ہے۔ یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ حوض کوثر برحق ہے، یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے، اور یہ ایک دو حدیثیں نہیں، جیسے کہ ابھی ہم نے کہا 40 سے زائد صحابہ اکرام سے حوض کوثر سے متعلق حدیثیں وارد ہیں۔ چنانچہ فرماتے ہیں کہ ماؤہ اشد بیاضا من اللبن، اس حوض کی صفت یہ ہوگی کہ اس کا پانی دودھ سے بھی زیادہ سفید ہوگا، دودھ سے بھی زیادہ اس کا پانی سفید ہوگا۔ جو دنیا کے اندر پانی ہے یہ اس کا کوئی کلر ہے، لیکن حوض کوثر کا جو پانی ہوگا اللہ کے رسول نے اس کی صفت بیان کی کہ یہ دودھ سے بھی زیادہ سفید ہوگا۔ وَأَحْلَى مِنَ الْعَسَلِ، اور شہد سے بھی زیادہ میٹھا ہوگا۔ آنِيَتُهُ عَدَدُ نُجُومِ السَّمَاءِ، جو برتن ہوں گے اس حوض میں وہ آسمان کے ستاروں کے برابر ہوں گے، اتنی کثیر تعداد میں کہ آسمان کے ستاروں کے برابر ہوں گے۔ طولہ شہر وعرضہ شہر، اس کی مسافت اتنی زیادہ ہوگی کہ ایک مہینے تک کی مسافت لمبائی میں، ایک مہینے تک کی مسافت چوڑائی میں، یہ اتنا بڑا حوض ہوگا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا جائے گا۔ من یشرب منہ شربتا لا یظمأ بعدها ابدا، جو ایک بار اس سے پی لے گا اور دوبارہ کبھی بھی وہ پیاسا نہیں ہوگا۔ تو یہ اس حوض کی بعض صفات ہیں جو کہ متعدد احادیث کے اندر وارد ہیں، اور ان احادیث کا خلاصہ یہ ہے جو شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے یہاں پر بیان کیا ہے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں والصراط منصوب علی متن جہنم، اس کے بعد پل صراط کا مرحلہ آئے گا، اس کے بعد پل صراط کا مرحلہ آئے گا۔ وَهُوَ الْجِسْرُ الَّذِي بَيْنَ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ، اور یہ پل صراط ایسا پل ہے، بریج ہے جو جنت اور جہنم کے درمیان ہے۔ اس جملے سے کسی کو یہ غلط فہمی ہو سکتی ہے کہ
جہنم سے گزرنے کے بعد اور جنت میں داخل ہونے سے پہلے یہ ہے، حالانکہ معاملہ ایسا نہیں ہے. یہ اصل جنت میں داخل ہونے سے پہلے کا مرحلہ ہے، اور یہ واقع ہے علی متن جہنم، جہنم کے پشت کے اوپر، جہنم کے پشت کے اوپر یہ پل صراط واقع ہے. یمر الناس علی قدر اعمالہم، اپنے اپنے عمل کے حساب سے اس پل صراط سے لوگ گزریں گے، اپنے اپنے عمل کے حساب سے. فمنہم من یمر علیہ کلمح البصر ومنہم من یمر کالبرق ومنہم من یمر کالریح ومنہم من یمر کالفرس ومنہم من یمر کرکاب الابل ومنہم من یعدو عدوا ومنہم من یمشی مشیا ومنہم من یزحف زحفا ومنہم من یخطف ویلقى فی جہنم فإن الجسر علیہ کلاليب تخطف الناس بأعمالهم فمن مر على الصراط دخل الجنہ. یہ اس پل صراط کی صفت ہے جو متعدد احادیث کے اندر وارد ہے، جس کا خلاصہ یہاں شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے بیان کیا ہے. فرماتے ہیں کہ لوگ اپنے اپنے اعمال کے حساب سے اس پل صراط سے گزریں گے، اور یہ تمام کے تمام گزرنے والے مؤمنین ہوں گے. جہاں تک کفار کی بات ہے اور منافقین کی بات ہے تو راجح قول کے مطابق وہ پل صراط سے گزریں گے ہی نہیں. بہت سارے لوگوں کے ذہن میں غلط فہمی رہتی ہے، وہ پل صراط سے گزریں گے ہی نہیں، ان کو جہنم کے اندر دھکیل دیا جائے گا ڈائریکٹ. پل صراط سے گزرنے کا مرحلہ ان کا نہیں آئے گا. یہ پل صراط سے کون گزریں گے؟ صرف اور صرف مؤمنین پل صراط سے گزریں گے، اور اپنے اپنے اعمال کے حساب سے گزریں گے. فرماتے ہیں منہم من یمر علیہ کلمح البصر، پلک جھپکنے کے برابر جو وقت لگتا ہے، اس تیز رفتاری کے ساتھ بعض لوگ گزر جائیں گے اس پل صراط سے، جو انتہائی اعلیٰ اور ارفع قسم کے لوگ ہوں گے اللہ رب العالمین کے نزدیک. وَمِنْهُمْ مَنْ يَمُرُّ كَالْبَرْقِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَمُرُّ كَالرِّيحِ، بعض لوگ بجلی کے مانند گزریں گے، جو بجلی کی رفتار ہوتی ہے اس رفتار سے اس پل صراط سے گزریں گے. بعض لوگ تیز تند آندھی کے مانند اس پل صراط سے گزر جائیں گے، طوفان جس طرح گزر جاتا ہے اس طوفانی رفتار سے بعض لوگ گزر جائیں گے. وَمِنْهُمْ مَنْ يَمُرُّ كَالْفَرَسِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَمُرُّ كَرِكَابِ الْإِبِلِ، بعض لوگ گھوڑے کی رفتار سے اور بعض اونٹ کی رفتار سے گزریں گے، اور پھر بعض لوگ دوڑتے ہوئے گزریں گے. جو انسانی چال ہوتی ہے بہت تیز رفتاری کے ساتھ بعض لوگ اپنے پیروں پر دوڑ سکتے ہیں، تو اس رفتار سے بعض لوگ دوڑیں گے. بعض لوگ چلتے ہوئے گزریں گے، اور بعض لوگ گھسیٹتے ہوئے گزریں گے. ہوتا ہے نا جیسے کوئی پیر کا معذور ہو تو پیروں پر چل نہیں پاتا، وہ کیا کرتا ہے؟ گھسیٹتے ہوئے آگے بڑھتا ہے. تو اس طریقے سے بعض لوگ گھسٹتے ہوئے اس پل صراط سے آگے بڑھیں گے، اور پھر بعض لوگوں کے ساتھ ایسا ہوگا کہ ان کو اچک لیا جائے گا. اس میں بہت سارے کیل لگے ہوں گے، بہت سارے ایسے آلات لگے ہوں گے جو گزرنے والوں کو اچک لیں گے اور وہاں سے جہنم میں وہ گر پڑیں گے. تو ہر کوئی اپنے اپنے عمل کے حساب سے اس پل صراط سے گزرے گا. بعض لوگ گزر نہیں پائیں گے، گر پڑیں گے. یہ وہ لوگ ہوں گے جو مؤمنین میں سے گنہگار ہوں گے، اور پھر ایک مرحلہ اپنی سزا بھگتنے کے بعد اللہ رب العالمین انہیں پھر دوبارہ جنت میں داخل کریں گے. فمن مر علی الصراط دخل الجنہ، جو کوئی بھی پل صراط سے گزر جائے گا وہ جنت میں داخل ہوگا. اب یہ مرحلہ وہ گزر چکا ہے. فَإِذَا عَبَرُوا عَلَيْهِ أُوقِفُوا عَلَى قَنْطَرَةٍ بَيْنَ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ فَيُقْتَصُّ لِبَعْضِهِمْ مِنْ بَعْضٍ فَإِذَا هُذِّبُوا وَنُقُّوا أُذِنَ لَهُمْ فِي دُخُولِ الْجَنَّةِ.
جب یہ پل صراط سے گزر جائیں گے، کراس کر جائیں گے اس پل صراط کو، تو اس کے بعد جنت اور جہنم کے درمیان، اب جہنم سے وہ گزر کے آ چکے ہیں، تو اب جنت سے پہلے ایک دوسرے پل پر ان کو کھڑا کیا جائے گا، ایک دوسرے پل پر ان کو کھڑا کیا جائے گا، اور آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ قصاص کا مرحلہ پورا کیا جائے گا۔ کسی نے کسی کو گالی دی ہے، کسی کو تکلیف دی ہے، کوئی نقصان پہنچایا ہے، یہ سب کے سب تو جنت میں داخل ہوں گے، لیکن ایسا نہیں کہ یہ مرحلہ ابھی باقی رہ جائے، کسی کے تعلق سے کوئی دل میں رہے کہ ہاں وہ فلاں شخص بھی جنت میں جا رہا ہے اور مجھے نقصان پہنچایا تھا، مجھے تکلیف دی تھی۔ تو یہ تمام مرحلے اس سے پہلے ہی نپٹا لیے جائیں گے، ہر ایک سے قصاص لیا جائے گا، اور جب قصاص مکمل ہو جائے گا اور ہر کوئی اپنے گناہوں سے بالکل پاک صاف ہو جائیں گے، کسی کی گردن پر کوئی گناہ کا اب اثر نہیں ہوگا، پورا معاملہ کلیئر ہو جائے گا۔ فَإِذَا هُذِّبُوا وَنُقُّوا أُذِنَ لَهُمْ فِي دُخُولِ الْجَنَّةِ، اب ان کو جنت میں داخلے کی اجازت ملے گی کہ اب جنت کے اندر داخل ہو جاؤ۔ سب سے پہلے جنت میں داخل ہونے والے کون ہوں گے، کیسے جنت میں داخلہ ملے گا، اور پھر جہنم میں داخلے کا منظر کفار کا کیا ہوگا، یہ تفصیلات انشاءاللہ اگلے درس میں آپ کے سامنے رکھی جائیں گی۔ پھر جنت میں داخل ہونے کے بعد کس طرح کی نعمتیں حاصل ہوں گی، اللہ رب العالمین سے ملاقات کا منظر کیا ہوگا، اللہ رب العالمین کو دیکھتے ہی کیا فوراً پہچان جائیں گے مومنین جنت میں یا نہیں پہچانیں گے، تو یہ تمام تفصیلات انشاءاللہ اگلے درس میں بیان کریں گے، اور امید کرتے ہیں کہ اگلا درس ہمارا انشاءاللہ یہ یوم آخرت پر ایمان کے تعلق سے آخری درس ہوگا، اور اس کے بعد انشاءاللہ ہم داخل ہوں گے تقدیر کے مسئلے پر، جو کہ انتہائی اہم مسئلہ ہے، جس مسئلے کے بارے میں بہت سارے لوگوں کے ذہن میں غلط فہمیاں ہوتی ہیں۔ اچھے لوگ تقدیر کے مسئلے کو سمجھتے ہی نہیں، اور نہ سمجھنے کی وجہ سے اللہ رب العالمین سے بدظن رہتے ہیں۔ اگر کوئی تقدیر کا مسئلہ اچھی طریقے سے سمجھ جائے، بے انتہا اپنے رب سے محبت کرنا شروع کر دے گا، لیکن بہت سارے لوگ غلط فہمی کے شکار رہتے ہیں تقدیر کے مسئلے کو لے کر۔ تو انشاءاللہ اگلا درس انشاءاللہ امید کرتے ہیں کہ ہم ایمان بالیوم الآخر سے فارغ ہو جائیں گے، جو مسائل ہیں، اور پھر اس کا جو اگلا ہفتہ ہوگا اس درس میں انشاءاللہ تقدیر کے مسئلے کو ہم شروع کریں گے، 2-3 ہفتوں کے اندر جو بھی لگے، پھر تقدیر کے مسئلے کو تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے بیان کیا جائے گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ان تمام مسائل کو سیکھنا ہمارے لیے آسان کر دے۔ اللہ رب العالمین اس دنیا کے اندر ہمیں نیک بن کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، گناہوں سے بچنے کی اللہ رب العالمین ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ایمان کی حالات پر ہماری وفات فرمائے، نبیین، صدیقین، شہداء و صالحین کے ساتھ ہمارا حشر فرمائے۔ آمین۔ تقبل یا رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد۔